لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ واقعات انشاءاللہ سنیں گے۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی میری امت کے 70,000 ایسے افراد کی شفاعت فرمائیں گے کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ 70,000 افراد کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صبرس کی عرض آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا انہ یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، عثمان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے اور اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ تو جسے رب پسند نہیں کرتا اس کا جنازہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جو عثمان غنی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو عثمان غنی کا بغض دل میں رکھے گا اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے حضور بھی پسند نہیں کرتے۔ حضور نے جنازہ پڑھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا عثمان غنی کے گستاخ کو۔ تو پتہ چلا اگر آج کوئی گستاخی کرے اور اپنے آپ کو مومن کہے، اپنے آپ کو جنتی کہے، وہ اس کی خام خیالی ہے، وہ پرلے درجے کی اس کی حماقت ہے۔ عثمان غنی سے بغض رکھ کے کوئی بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی پیاری نرالی شان یہ ہے، اللہ کی راہ میں آپ بے تحاشا خرچ کرتے تھے، بے شمار، اور اتنا خرچ کرتے تھے کہ جتنا ہوتا سب خرچ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید وسعت عطا فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ خلیفہ تھے، کہ قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ سارے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی کہ بڑا قحط پڑ گیا ہے اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا مجھے میرے رب سے واثق امید ہے، بہت امید ہے کہ شام تک تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اب ظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی شام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1,000 اونٹ بابا ساز و سامان لدے ہوئے تجارت میں غلہ لے کے مدینے کی سرحد کے پاس پہنچائے۔ اب سارے مدینے کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہ سارے کے سارے عثمان غنی کے 1,000 اونٹ آ رہے ہیں۔ سب نے کیا کیا؟ سارے کام کاج چھوڑے وہ سرحد پہ پہنچ گئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ڈیل کرنے لگے۔ ایک جگہ بیٹھے، یہ سارے بیٹھے، عثمان غنی نے کہا اس کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ڈیل کرنا شروع کر دیا، حضور یہ آپ ہمیں مال تجارت جو آپ کا آیا ہے، اناج جو آیا ہے، گندم ہے، کھانے کی اشیاء ہے، یہ سارا ساز و سامان اگر آپ ہمیں بیچ دیں تو ہم اسے مدینے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، بیچ دیں گے اور غریبوں، نداروں، مسکینوں تک پہنچا دیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، انہیں بھی پہنچ جائے گا۔ فرمایا تو مجھے کتنا پروفٹ ہوگا؟ میں نے کہا حضور ہم جو چیز آپ کو 10 میں پڑی ہے ہم آپ کو 12 میں آپ سے خریدیں گے، 20% پروفٹ۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے کوئی زیادہ دے رہا ہے، تو آپ 10 کے 13 لے لیں، 30% پروفٹ لے لیں۔ اور نہیں مجھے کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ حضور 14% لے لیں، 40%، 40% پروفٹ لے لیں آپ، تو مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ حضور ہم آپ کو 50%، 50% پروفٹ دیتے ہیں، جو چیز آپ کو 10 میں پڑی ہم آپ کو 15 سے آپ سے خریدتے ہیں۔ تو میں مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ حضور اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ 50% پروفٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، 50% پروفٹ اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ جتنے مدینے کے تاجر ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو مدینے میں رہ گیا ہو، ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے بتائے تو صحیح نا کون آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ تو مجھے میرا رب 1 کا 10 دے رہا ہے، 1 کے بدلے مجھے 10 دے رہا ہے۔ تم میں سے کوئی 1 روپے کے 10 دے مجھے، میرا رب نے وعدہ کیا 1 کا 10 ہے، تو میں کوئی اس سے زیادہ دینا چاہتا تو میں اسے دے دیتا ہوں کہ حضور ہم میں سے کوئی اتنا نہیں دے سکتا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 اونٹ جو لدے ہوئے ہیں ناج سے، کھانے کی اشیاء سے، میں اللہ کی رضا کے لیے مدینے کے فقراء مسکینوں میں فری اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتا ہوں۔ سارے کا سارا مال 1 روپے کا نہیں بیچا، سارے کا سارا مال مدینے کی فقیروں میں مسکینوں میں غرباء میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم فرما دیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں جو جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی قسم ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ آئیے کچھ خصوصیات صرف تھوڑی سی آج ایک بات میں صرف کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات، صرف میں کچھ موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میں خود سچا سید ہوں، قاضمی سید ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن 10 محرم آنی ہے تو ہر بندہ اہتمام کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے، کوئی نہیں کرتا بغض رکھتا ہے معاذ اللہ وہ اپنے ایمان پہ روئے۔ اہل بیت سے محبت بغض رکھ کر وہ اپنے آپ کو ایماندار کہے تو پڑھنے تجھے تو حقوق ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ باتیں ہم یاد کرتے کہ 3 دن تک اہل بیت پر پانی بند کیا گیا، اتنا ظلم ہوا۔ اب تھوڑا سا موازنہ میں کرنے لگا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا آپ نے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو معاملات ہوئے وہ آپ نے نہیں سنے؟ جتنا اہتمام ہم محرم میں کرتے ہیں اس دن کو منانے کے لیے، اس سے زیادہ ظلم تو عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ان کی شہادت کے دن 18 ذی الحجہ وہ کتنے دن گھروں میں دیگیں پکتی ہیں، کتنے گھروں میں ختم پڑھائے جاتے ہیں، کتنے گھروں میں سال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہم کس ناج پہ جا رہے ہیں؟ یہ تو بات بالاتفاق ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ امام حسن حسین سے افضل ہے، بالاتفاق ہے۔ یہ امام حسین سے عثمان غنی افضل ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ صالح سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ زندگی میں 2 مرتبہ حضور سے آپ نے جنت کا ٹکٹ لیا ہے۔ آئیے تو موازنہ کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے دی۔ اب تفصیل نہیں جاتا، میں صرف اشارہ کروں گا کب دی تھی یہ پوری روایت۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے عطا فرما دی۔ غزوہ جب آپ غزوہ کیا کہتے ہیں جبل احد پہ گئے تھے تو جو احد پہاڑ تھا وہ حرکت کرنے لگا، حضور نے فرمایا ٹھوکر والے رک جا، تمہیں پتہ نہیں تم پر 1 صدیق 2 شہید 1 نبی کھڑے۔ 2 شہید کون سے؟ اس میں عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ نبی کون تھے؟ حضور خود حضور۔ حضور نے پہلے عطا فرما دیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر بھی پہلے عطا فرما دیا۔ اچھا، حضرت امام حسین کو بھی اپنی شہادت کا یقین تھا اور حضرت عثمان غنی کو بھی اپنی شہادت کا یقین تھا کہ حضور نے خبر دے دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بانجے اور دورے داماد تھے۔ بانجے بھی تھے اور دورے داماد بھی تھے، 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امام حسین پر 3 دن پانی بند رہا۔ حضرت عثمان غنی کا پانی جو ہے 40 یا 50 دن تک آپ پر بند رہا، 50 دن تک 1 گھونٹ آپ کے حلق سے نیچے نہیں گیا۔ 3 دن کا اور 50 دن کا۔ اچھا، امام حسین کا اپنا ذاتی پانی نہ تھا، وہ تو آپ پردیس میں تھے، کربلا میں تھے، ٹھیک ہے،
لیکن عثمان غنی کا تو اپنا پانی خریدا ہوا تھا، بیر رقبہ خرید کے مسلمانوں کو وقت آپ نے کیا تھا، پانی بھی اپنا، لیکن پھر بھی پینے کی اجازت نہیں۔ حضرت امام حسین جنگل میں تھے، اپنے مدینہ منورہ حضور کے شہر سے دور تھے، اور یہ حضرت عثمان غنی مدینہ مصطفیٰ میں تھے، مدینہ مصطفیٰ میں تھے، حضور کے مدینے میں تھے۔ حضرت امام حسین خلیفہ یا حاکم اس وقت نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان غنی جو ہے خلیفہ رسول تھے، بااختیار تھے، حکم دیتے تو خارجیوں کا تیا پاچا ہو جاتا۔ مولا کائنات بار بار فرماتے ہیں حضور اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں، یہ خارجی کچھ بھی نہیں ہے، مٹھی پر ہیں، تیا پاچا کر کے رکھ دیں ہم ان کا، تو بہت برباد کر کے رکھ دیں۔ امام حسن حسین عثمان غنی کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پہ مسلسل کھڑے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے سستی نہ کی، وہاں ہی موجود رہے۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے کھڑا ہونا ہے حفاظت کے لیے؟ علی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کی اہل بیت سے، اہل بیت کی صحابہ سے آپس میں محبت کتنی ہے، 1400 سال بعد آ کے دو ٹانگوں والے گدھے کہیں نہیں ان کو مانو ان کو نہ مانو، راگی ہلتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے واپس جانے دو، یزید سے ملا دو، میں اس سے بات کروں۔ آپ نے خواہش کی کہ میں جنگ کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، مجھے واپس جانے دو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا حضور آپ مکہ سے بعد تشریف لے جائیں، ہم خارجیوں کو دیکھ لیں گے۔ فرمایا میں موت کے ڈر سے حضور کو مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام حسین کی جماعت کے ہر فرد نے مقابلہ کیا اور کئی بندے شہید ہوئے، ہر فرد نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا، 72 تن شہید ہوئے، مقابلہ ہوا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی نہ کوئی قتل کیا نہ اجازت دی، بار بار کہا جاتا حضور اجازت دینے مارو، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے مدینہ میں خون بہے، میری وجہ سے حضور کے مدینہ میں خون بہے۔ یہ ترکی آپ آل ترک جو ہے نا آپ کی نسل سے ہی ہے، سلطنت عثمانیہ، ہم اس بات کو پور تفصیل سے ابھی واقعہ بیان کروں گا۔ یہ سلطنت کہاں کب لی گئی، کیسے لی گئی؟ ایسا نہیں تھا جب 500 مدینے پر حملہ کرنے والے تھے، 500 مکہ پر حملہ کرنے والے سو، مشکل نہیں تھا ان کو روکنا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے مکہ مدینہ میں خون بہے، گردنیں پیش کر دی، وہ ظالم کاٹتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سروں کا مینار بنایا۔ 100 سال کا معاہدہ جو ہوا انشاءاللہ قریب ختم ہونے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام حسین نے آخری وقت تک مقابلہ کیا اور کئی آدمی طے کیے، کئیوں کو باصرِ جہنم کیا۔ حضرت عثمان غنی نے قاتل کا ہاتھ تک نہ روکا، قاتل نے آپ کو قتل کیا، آپ کا خون مبارک گرا، آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی تلوار کے آگے میں رکھا، ذرا سی رکاوٹ بھی نہیں بنائی۔ اسی طرح حضرت امام حسین نماز باجماعت پڑھتے رہے، اہل بیت کے خیموں میں اذانیں بھی ہوتی تھیں، جماعتوں کی پابندی بھی تھی۔ آج اہل بیت سے محبت کرنے والے نمازوں کے قریب نہیں آتے، تلواروں کے سائے میں بھی امام حسین اور آپ کے چاہنے والوں نے اذانیں بھی دی اور جماعت سے نمازیں بھی پڑھی۔ یہ بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ خود خلیفہ ہیں، امام بھی خود ہے، لیکن اجازت نہیں دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کو حضور علیہ السلام کربلا میں خواب میں ملے اور صبر کی دعا دی۔ حضرت عثمان غنی کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا آپ کی افطاری آج ہمارے ساتھ ہوگی، ایک طرح کی کیفیت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون زمین پر گرا اور ان کی شہادت کی گواہی کربلا کی ریت کے ذرے دے کے قیامت کے دن، اور حضرت عثمان غنی کا خون قرآن پاک پر گرا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی شہادت کی گواہی قرآن کے حروف دیں گے۔ ان کو بھی ظلم شہید کیا گیا، ان کو بھی ظلم شہید کیا گیا، ان کی بھی مظلومیت کی گواہی بھی حضور نے دی، ان کی مظلومیت کی گواہی بھی حضور نے دی۔ امام حسین کی شہادت کا اعلان حضور نے زمین پر کیا
عثمان غنی کی شہادت کا اعلان حضور نے پہاڑ کی چوٹی پر کیا. یہ چڑھ کر فرمایا کہ مندرجہ ذیل حدیث جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پہاڑ جو ہے لرزنے لگا، جھومنے لگا، جنبش کرنے لگا کہ حضور کے قدم لگے ہیں. احد پہاڑ، حضور فرمایا کرتے تھے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جھومنے لگا، اس پہ زلزلہ طاری ہو گیا. حضور نے پاؤں مارا، احد رک جا، مجھے پتا نہیں تجھ پر 2 شہید، 1 صدیق، 1 نبی کرے. ذرا ان چیزوں کو ملاحظہ کیا جائے. ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہم اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو عظمت صحابہ پہ گردنیں کٹوانے والے ہیں، عظمت صحابہ پہ جانیں قربان کرنے والے ہیں، عظمت صحابہ پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اہل بیت کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نہ اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا، نہ ادب صحابہ کے بغیر گزارا. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہا کر. یہ بہت سے نعرے آج ہمارے یہاں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اہل سنت کے نعرے نہیں ہیں. دما دم مسک کے اندر علی دا پہلا نمبر، یہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. دما دم مسک کے اندر صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. جو خلافت کی ترتیب ہے یہی فضیلت کی ہے، یہی مرتبے ہے قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، اور اسی پر ہم نے قائم رہنا ہے. اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھانا ہے تاکہ ہماری اولادوں میں قیامت تک کوئی بدمذہب نہ آ جائے، کوئی گستاخ نہ پیدا ہو جائے. یہ چیزیں ہم نے اپنی اولادوں کو ورثے میں دینی ہیں تاکہ ہم مر بھی جائیں نا تو ہماری اولادیں صحابہ سے محبت کرنے والی ہیں، ہماری اولادیں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہیں، ہماری اولادیں حضور سے محبت کرنے والی ہیں، حضور کو اپنے جیسا نہ کہنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت مسلک رضا پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے زندگی اسلام والی ایمان وافق والی موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.